اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم اپنی تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی ترجیح ہمارا سلسلہ علیہ قادریہ شافعیہ کی یہ ہے کہ امت کو وظائف سے دور کیا جائے، حوصلہ شکنی کی جائے کہ یہ وظائف نہ کریں، اور وہ حضرات جو واقعی ہی مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکالیف کے اندر ہیں، اذیت کے اندر ہیں، تو ان کا علاج ضروری ہے۔ تو اگر ان کو وظائف بتانا ضروری ہو یا ان کا وظائف کرنا ضروری بھی ہو، تو امت کے اس طبقے کو وہ وظائف بتائے جائیں یا وہ اعمال بتائے جائیں جو بے ضرر ہیں، جن کی خاص شرائط نہیں ہیں، اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کوئی خاص نقصان نہ ہو۔ کیونکہ وظائف کی دنیا انتہائی خطرناک دنیا ہے کہ ذرا سی بھی آپ سے لاپرواہی ہو گئی تو جو دنیا ہے وہ بھی اجڑ جائے گی۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوگی بلکہ نسلیں بھی اس نقصان کو بھگتتی رہیں گی، چاہے وہ 2 نسلیں تباہ ہو جائیں، چاہے وہ 4 نسلیں تباہ ہو جائیں، اگر ذرا سی بھی شرائط کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی۔ تو امت کو پیروں نے، مولویوں نے، اور آج کے دور میں تو میں کیا کہتا ہوں کہ ریڑھی والے سے لے کے حرم تک ہر بندہ وظیفے دے رہا ہے۔ آپ اپنی پریشانی کا باہر جا کے ذرا سا ذکر کریں کسی مذہبی بندے کے ساتھ، وہ فوراً آپ کو کہے گا یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں۔ گلی محلے میں ہماری مائیں بہنیں، عورتیں ہیں، وہ اپنا کوئی ذکر کریں کہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میری بہو کا مسئلہ ہے، یا میرے گھر میں یہ بیماری ہے یا جھگڑا ہے، وہ ایک بات کرے گی، محلے کی 50 عورتیں جو ہے اس کے وظیفے کی کتابیں اور وظائف بتانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ تو مطلب امت کا اب یقین بن گیا ہے، یہ بلکہ یقین کامل بن گیا ہے کہ ہمارے کام کس سے ہوں گے؟ وظائف سے۔ تو امت آج فرائض سے بھاگتی ہے اور وظائف کی طرف آتی ہے کہ جو میرے اوپر فرض ہیں وہ میں نہ پورے کروں تو بس حضرت صاحب وظیفہ دے دیں جس سے میرا کام ہو جائے۔ امت نماز سے بھاگتی ہے، تو نماز کا پہلا سوال ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیسا؟ بے نہیں اللہ والو، جس کے فرائض نہیں ہیں اس کے وظائف کیسے؟ جو بندہ فرائض پورے نہیں کرتا اس کے نوافل قبول ہو جائیں گے؟ تو جو وظائف ہیں وہ تو نوافل کا درجہ رکھتے، مستحب کا درجہ رکھتے، ان کا تو کوئی سوال نہیں آپ سے ہونا۔ نہ اللہ نے آپ کو کوئی حکم دیا ہے کہ آپ نے سورہ قریش اتنی بار پڑھ کے آنی ہے، یا آپ نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اتنی بار پڑھ کر آنی ہے، یا آپ نے حامیم لا ینصرون یہ پڑھ کر آنا ہے، یا آپ نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ اللہ نے یہ اس کا تو حکم نہیں دیا، سوال تو ہونا ہے نماز کا۔ تو امت نماز سے بھاگتی ہے، اور جس طرح نماز کو چھوڑ کے بھاگتی ہے ایسے ہی اسی طاقت بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقت سے وظائف کو پکڑنے کے لیے بھاگتی ہے۔ تو اس کا کیا ہو رہا ہے کہ امت برباد سے برباد ہو رہی ہے، بد سے بدتر اور بدتر سے پھر بدترین حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ آج پڑھا لکھا طبقہ، مذہبی اور دینی طبقہ، ہر کوئی جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، اور ہم امت کے سامنے کیا کھول رہے ہیں کہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ تو جو ہے حضور کا غدار ہو گیا ہے، دنیا کا لالچی اور حریص بن گیا ہے، اس لیے اللہ نے تیرے وظائف تیرے اوپر ہی پلٹا دیے ہیں اور شیاطین تیرے پہ مسلط ہو گئے۔ اور وہ طبقہ جو نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار، کوئی تسبیحات نہیں ہے، کوئی حضور کی زندگی کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل اس دنیا دار طبقہ ہے، ان کے اوپر بھی اللہ نے شیاطین کو مسلط کر دیا ہے۔ ادھر وظائف پڑھے تو شیاطین مسلط ہو گئے، کیوں؟ نبی کا طریقہ چھوڑا، شرائط کو توڑا تو کیا ہو گئے؟ شیاطین مسلط ہو گئے۔ یہ ہیں، یہ ویسے ہی اللہ رسول کو بھول گئے۔ تو اللہ بولے اس وقت امت کے اندر جو بگاڑ ہے یا ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ شیاطین کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم حضور کی غلامی میں آ جائیں، انشاءاللہ دن نہیں چڑھے گا، حالات بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ تو امت جو ہے وہ توبہ کی طرف پیار نہیں ہے،
حضور کی غلامی کی طرف تیار نہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے تائیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو اعمال بتائیں نا. اگر اعمال بتائیں بھی تو وہ اعمال بتائیں جن کی کوئی رجعت نہ ہو, کوئی کمی پیشی ہو جائے, کوئی شرائط کے اندر نرمی سستی ہو جائے تو پڑھنے والے کو کوئی نقصان نہ ہو. آج بھی اللہ والو جو میں عمل بتا رہا ہوں, چاہے گھر میں مالی تنگ دستی ہے, چاہے گھر میں بیماریاں ہیں, چاہے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, اولاد کی نافرمانی ہے, اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, یا جناتی بیماری ہے, جادو ٹونا ہے, کالی نظر ہے, کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے, یا آپ قرض تلے دبے ہوئے, یعنی مالی تنگ دستی ہے, کسی طرح کا مسئلہ ہے, یہ عمل جو ہے یہ رجب کا ہے. رجب کی کسی بھی رات کو آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہی عمل آپ سال کے 12 مہینوں کی کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں. 365 راتیں ہیں, کسی دن بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس عمل کا آپ نے اہتمام رجب میں زیادہ کرنا ہے. اپنی جو تمنائیں ہیں, اپنی خواہشات ہیں, دنیا کی ہیں یا آخرت کی ہیں, ان کے فیصلے آپ نے اللہ سے کروانے ہیں. اللہ والو صرف 2 رکھتے, کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے. کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے. صرف 2 رکھتے پڑھنی ہیں. 2 رکعتوں کے اوپر اللہ آپ کو وہ عطا کر دے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے چھوٹا سا عمل ہے, آپ جب یہ سارا عمل سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی, آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ اتنا انعام عطا فرما رہا ہے. اب عمل سنیں, آسان سا عمل ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کے زیارت کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیونکہ جب وہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کھینچ لائی ہے. پھر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ, امت کو جا کے جو ملتا ہے اس کو جا کر بشارت جو ہے وہ دے دو کہ جو رجب کی کسی بھی رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا, 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا, پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھے گا. کتنی بار؟ 10 بار. کتنی بار؟ 10 بار سورۃ الکافرون پڑھے گا, اور 10 بار ہی سورۃ قل هو اللہ احد, سورۃ اخلاص پڑھے گا. اسی طرح دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھے گا, سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھے گا, اور سورۃ الکافرون کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے گا. 10 بار پڑھے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ 10 رکعت نماز نفل پڑھے, یعنی 2 کر کے 5 سلاموں کے ساتھ, یعنی اکٹھی نیت نہیں کرنی. 2 رکعت نماز پڑھیں گے, پھر 2 رکعتیں, پھر 2 رکعتیں, یوں 10 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر دفعہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے, اور 10 مرتبہ ایک مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھیں گے, اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے. اسی طرح دوسری رکعت کے اندر آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں گے, اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے. میں نے 2 ترتیب بتائی ہیں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں, اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الکافرون, قل یا ایھا الکافرون, اور قل هو اللہ احد, سورۃ اخلاص 10 بار پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں. ایک تو ہو گیا یہ عمل. دوسرا عمل کیا ہے کہ 10 رکعتیں پڑھنی ہے 5 سلاموں کے ساتھ 2 کر کے. ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص, اور 10 مرتبہ ایک مرتبہ سورۃ الکافرون, اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد, سورۃ اخلاص آپ پڑھیں گے. اب آپ سنیں کہ آپ کو کیا ملے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے یوں 10 رکعتیں پڑھی, جس نے یوں 10 رکعتیں پڑھی, جو ہی وہ 10 رکعتوں کو ادا کرے گا, سلام پھیرے گا, تو اس کو 60,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا جائے گا. کتنے سال کی عبادت؟ 60,000 سال کی عبادت کا ثواب. پہلا انعام. دوسرا انعام کیا ہے کہ اس ایک رکعت کے اوپر جنت میں سفید موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا, اور جتنے بھی
نمازی ہیں قیامت تک، اور جتنے بھی حاجی ہیں ان کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جائے گی. یعنی نماز پڑھ کے آپ 10 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو بشارت ملے گی کہ آپ جنتی ہیں. اور دوسرا انعام کیا ہے کہ ہر رکعت کے اوپر سفید موتیوں کا محل، اور جتنے نمازی اس دنیا میں اور حاجی اس دنیا میں قیامت تک ان کی تعداد کے مطابق اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. پھر کیا ہے تیسرا انعام جو آپ نے اس کے اندر قرآن کی سورتیں پڑھی، سورۃ الکافرون پڑھی اور سورۃ اخلاص پڑھی، تو پھر تیسرا انعام کیا ملے گا کہ ندا لگانے والا ندا لگائے گا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. اور چوتھا انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب آواز جو لگانے والا ہے فرشتوں سے صدا لگوائے گا، ندا لگوائے گا کہ رب نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، یعنی تو اللہ کا ولی بن گیا ہے اور اللہ نے تیرے اوپر سے جہنم کا عذاب جو ہے وہ اٹھا لیا. تو اللہ والو یوں میں مختصر دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. 2 طریقے میں نے بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے اگر وقت کم ہے تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ہر رکعت کے اندر آپ 10 مرتبہ سورۃ الکافرون اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے جو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ 10 رکعتیں پڑھنی ہیں 5 سلاموں کے ساتھ، ہر رکعت کے اندر ایک بار سورۃ الکافرون اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص، جو دونوں میں آپ کو آسانی ہو. تو اس کے اوپر کتنے انعامات ہیں؟ 4. جنت کے وارث آپ، بخشش کا وعدہ، اللہ کے ولی آپ، جہنم سے خلاصی، اور جو اس کے اندر رکھتے پڑی قرآن کی تلاوت کی اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی ہے کہ موتیوں کا محل ملے گا، اور جتنے بھی نمازی اور حاجی قیامت تک اس دنیا میں ہیں ان کے تعداد کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. اب یہ ساری بات سن کے ایک لمحے کے لیے ذہن میں رکھیں، پھر اگلی بات سنیں. ان رکعتوں کے اندر ہم نے کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کے مہینے کے اندر ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کو 50,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. رجب کے اندر میں نے اس لیے کہا ہے کہ اہتمام کریں. اگر کوئی پریشانی نہیں بھی ہے تو تب بھی نوافل کا اہتمام کریں، نوافل کے اندر زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص پڑھیں. پھر جس نے رجب کے اندر، ماہ رجب کے اندر توبہ کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب اس کو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی نیکیاں عطا فرمائے گا، نبیوں کی نیکیاں. تو اس لیے اس عمل کو رجب کے اندر خاص طور پہ آپ حضرات نے یاد رکھنا ہے. تھوڑے دن کے بعد انشاءاللہ مہینہ شروع ہونے کو ہے، لیکن آج کل میں جب بھی کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، زندگی کا معمول بنا لیں، ہفتے میں 1 بار 2 بار یہ نماز پڑھتے رہیں. دونوں طریقے میں نے بتا دیے ہیں، یا تو 10 مرتبہ دونوں صورتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص. اور اگر وقت تھوڑا سا زیادہ ہے، آسانی ہے، تو پھر 10 رکعتیں پڑھیں. پھر اس میں آپ کیا کریں کہ 1 رکعت کے اندر پہلے سورۃ الکافرون 1 بار پڑھیں اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. اسی طرح اگر آپ یہ عمل تہجد میں کر لیتے ہیں تو تہجد بھی ادا ہو جائے گی اور یہ عمل بھی ہو جائے گا. نہیں تو آپ یہ عمل جو ہے بعد نماز فجر، یعنی سورج جب طلوع ہو جائے اشراق پڑھنے کے وقت یہ عمل کر سکتے ہیں. پھر آپ زوال کے جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ سارا دن عمل کر سکتے ہیں. اگر تب بھی مشکل ہو تو یہی عمل آپ بعد نماز مغرب جو 2 نفل پڑھنے ہیں ان کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہی عمل بعد نماز عشاء جو 2 نفل پڑھنے ہیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور وہ حضرات جو تہجد پڑھتے ہیں وہ یہ عمل تہجد میں بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھریلو پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، باہر کی کوئی پریشانی ہے یا گھر کی کوئی پریشانی ہے، ذاتی کوئی پریشانی ہے یا اولاد کی کوئی پریشانی ہے، کسی طرح کی اللہ والوں کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یہ عمل کریں. اس کے بعد آپ اللہ سے مانگیں. کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں. اب اللہ سے جب مانگنی ہے، یعنی جب آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ ایک تسبیح آپ درود پاک کی کریں گے، جون سا مرضی درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں یا محض اتنا پڑھیں اللہم صلی علی محمد، یا محض یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک تسبیح استغفار کریں، رحمت کو متوجہ کریں. پہلے بھی رحمت متوجہ ہے،
پھر اور رحمت متوجہ ہو جائے گی جب آپ سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے اور ایک تسبیح استغفار کی کریں گے انشاءاللہ عزیز. پھر اللہ والا جولی پھیلا کے اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ دیتا جائے گا, اللہ اتنا دے گا کہ تیرے سے سنبھالا نہیں جائے گا. جو بیمار ہیں وہ صحت مانگ لیں, جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں وہ اللہ سے مال مانگ لیں, جو آخرت چاہتے ہیں وہ آخرت میں اللہ سے مقام مانگ لیں, جو جادو ٹونے کے ڈسے ہوئے ہیں وہ اللہ سے شفا مانگ لیں, اللہ سے پناہ مانگ لیں, اللہ سے حفاظت مانگ لیں. یعنی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, کس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں. بیٹیوں کے رشتوں کے لیے ہے, اولاد کی نافرمانی کے لیے ہے, لا علاج بیماریوں کے لیے ہے, بچوں کی ملازمت کے لیے ہے, یا صحت کے مسائل ہیں جن سے بھی آپ پریشان ہیں, ان پریشانیوں کو اپنے یا مسائل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی اور ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی بات, یہ عمل آپ کی پریشانی ہے, آپ یہ عمل مسلسل ہر رات کو کریں, دن کو کریں, جب آسانی ہے کرتے رہیں. اللہ سے فیصلے کروانے والا یہ عمل ہے. دن میں 1 بار کریں, 2 بار کریں, 4 بار کریں. لیکن میں نے بارہا کہا کہ رجب میں یہ عمل بھول نہیں جانا. رجب میں آپ نے 1 2 4 دفعہ اس عمل کو ضرور کرنا ہے, کیونکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ رجب کے حوالے سے بہت زیادہ. اللہ مجھے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ عمل, اور آپ حضرات کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک یہ آواز جاتی تمام حضرات کو اجازت ہے, آپ حضرات کو بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو, محنت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.